نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے معزز سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10واں رمضان المبارک، الحمدللہ افطار کا وقت قریب ہونے کو ہے۔ اس رب کائنات کا میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اپنے محبوب نبی کی وساطت سے، ان کے کرم کے صدقے یہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں اور یہ رحمتوں سے لدے ہوئے لمحات الحمدللہ میسر آ رہے ہیں۔ اور آج 10واں رمضان المبارک کا افطار کا وقت قریب ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے تمام ویورز کو، ان تمام عاشقان رسول کو جو الحمدللہ 10ویں روزے لگاتار افطار سے پہلے شارٹ ٹائم کے لیے تھوڑا سا میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ سنتے ہیں، میں اپنی کوشش سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ نظر کرم ہے خواجگان موڑا شریف کا، کیونکہ صوفیاء کی زندگی کا مقصد اور محور اللہ کی خوشنودی ہے، نبی رحمت نور مجسم کی محبت ہے، اور یہی وہ فیضان آج ہمارے سینوں میں آباد ہے۔ تو ان صوفیاء کاملین کی روحانی تصرفات کا بے پناہ فیضان ہے الحمدللہ۔ کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، لمبی گفتگو یا کسی ایک بات پہ تمہید نہیں باندھی جاتی، کیونکہ آج 10 رمضان المبارک اس پاک ہستی کا میں اپنے اس محدود علم کے حوالے سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، جن کی نسبت سے ابتدائی دور پہ اسلام، دا بگننگ ٹائمز آف دا اسلام اینڈ دا بگننگ ٹائم مکن ٹائمز، اس وقت ان کا ساتھ، ان کی رفاقت حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم کائنات کے والی کے ساتھ اسلام کے لیے، اسلام کی عظمت اور اشاعت کے لیے ان کا بڑا بنیادی حصہ ہے۔ میرے کہنے کا مقصد حضور آقا مدنی تاجدار کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عزت اور شان کے حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ مکے کی سرزمین پہ ان کا تعلق بھی اسی قریش ٹرائب سے ہے، اور ان کے والد گرامی حضرت خویلد بن اسد جو مکے کے ایک بڑے تاجروں میں سے شامل ہوتے ہیں، مرچنٹ کا وہ کام کرتے تھے، تجارت کا، اور قریش میں ایک اعلیٰ مقام تھا۔ حضرت خدیجہ کو جب حضور کی عقد آنے سے پہلے ہی مکے میں ایک بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ آپ کے والد گرامی اور آپ کے جو پہلے شوہر تھے، آپ کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں۔ ایک جنگ میں آپ کے والد اور آپ کے جو شوہر فوت ہو گئے، جنگ میں لڑتے ہوئے ہلاک ہو گئے، تو آپ پہ ساری وہ جتنی ان کی ٹرائبز کی اور ان کی مرچنٹ کی، ان کی تجارت ساری انہی کے ہاتھ میں تھی۔ تو ایک باعزت خاتون تھی، اور قریش میں انہیں پرنسس کا خطاب دیا گیا تھا۔ آپ بڑی جو ہے وہ خدا پرست اور غریبوں کی خدمت کرنے والی، اور ان کی تجارت جو تھی موسٹلی آپ کی جو
ولادت ہے وہ 555 AD ہے، اور آپ نے 65 ایئرز تقریباً عمر پائی ہے. اور جب آپ کی جو ہے شی یوز ٹو سینڈ ہز کارون ٹریڈ ان ونٹر ٹائم ٹورڈز سیریا، شام کی طرف، and in some summer times towards Yemen. So she was very successful woman in business, and everyone knows in Makkah, and very respectable lady among all the traders. She never went with his caravans. She just sent to his employees to just went to different directions to get business over there, and she was very successful. اور یہ انعام حضرت ختیجہ کو آپ کی بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے مکہ والے تمام ٹرائبز دیکھتے تھے، اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ عقد ہو، لیکن میرے رب کی معیشت تھی، اس میں اس کی رضا تھی. جب حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم کائنات کے والی کی عمر پاک 25 برس ہوئی، اور آپ کے کریکٹر سے مکہ کا ہر بندہ متعارف تھا، اور اس وقت آپ کو صادق اور آمین کے لقب سے ہر کوئی کہتا تھا. یہ حضور کی بعثت سے پہلے کا وہ مقام ہے میرے آقا کا، یہ شان ہے میرے آقا کی عمر پاک کا، ایک ایک لمحہ سراپا رحمت اور برکت والا. تو ہر ایک کی زبان پہ صادق اور آمین کا جو لفظ آتا تھا، تو جو شخصیت سامنے آتی تھی وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب حضرت خدیجہ تک یہ خبر گئی تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا، اپنے رائے اپنے طریقے سے مختلف مخبروں سے یہ پتہ کیا. جب پتہ چلا کہ وہ اتنا صادق ہے اور اتنا امین ہے، حسن و جمال کا پہکر ہے، تو انہوں نے اپنے غلام سے پیغام پہنچایا کہ میں یہ جو سفر ہے تجارت کا، اس میں آپ کو اس کا لیڈر اور اس کا جو ہے سارا انچارج بنا کے بھیجنا چاہتی ہوں، اور جو منافع ہوگا اس سے دگنا آپ کو دیں گے. تو حضور نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد اس جو ہے اسائنمنٹ کو قبول کر لیا، اور آپ نے سفر کیا. اور مغیرہ جو غلام تھا حضرت خدیجہ کا، وہ ساتھ تھا. وہ جو راستے میں جو حالات دیکھے اس نے، وہ دیکھتا جا رہا تھا اور نوٹ کرتا جا رہا تھا اپنے دل پہ. اور پھر تجارت ہوئی، اتنی زیادہ نفع ہو کہ پہلے سے زیادہ 2 گنا زیادہ منافع ہوا. اور جب واپس آئے اور سارا حساب کر کے حضور نے دیا، تو آپ کے اس کریکٹر سے اتنا متاثر ہوئی جو آپ کے غلام نے سنایا کہ اتنے حسن و جمال والا اور اتنے اخلاق والا اور اتنے کردار والا میں نے شخص نہیں دیکھا. تو آپ کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی، اور آپ نے حضور سے عقد کا پیغام پہنچایا، نکاح کا. تو جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب حضرت حمزہ کے ساتھ مشورہ کے بعد آپ نے رضامندی کا اظہار کیا، اور المختصر کہ آپ کا نکاح جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر پاک شی واز 40 years and the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was at that time 25 years old. حضور نے قبول کیا، اور حضرت خدیجہ کی خوشی کا عالم تھا کہ کائنات کی ساری رحمتیں اور خوشیاں ان کے دامن میں آ گئیں. اور پھر اس دن سے لے کر آخری سانس تک اسلام اور حضور کی وفاداری میں زندگی گزاری، حضور کی خدمت میں گزاری، اور اپنا سارا مال جتنا بھی تھا وہ حضور جہاں جہاں ضرورت ہوتی حضور کے وساطت سے وہ تقسیم کرتی رہتی. اور پھر جب وہ وقت آیا جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا، اور جب پہلی وحی جو ہے حضور پہ نازل ہوئی، اور حضور آقا مدنی تاجدار جو ہے غار حرا میں چلے جاتے تھے، آپ کھانا لے کے جاتی تھی، پہنچاتی رہتی تھی. اور پھر جب آپ نے آئے اس وقت کپ کپی کا عالم تھا، اور عجیب کیفیت تھی سرکار کے جسم پاک کی. آپ نے چادر اوڑھی اور کہا کہ اس طرح، تو آپ نے کہا حضرت خدیجہ نے آپ کے اس بات پہ عمل کیا اور کہا کہ برحق یہ رب کا
پیغام لانے والا یہ فرشتہ جو پہلے نبیوں میں آتا رہا وہی فرشتہ ہے جو آپ پہ پیغام لے کے آیا ہے، اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور پھر جب یہ سلسلہ جاری ہوا اور جب حکم اعلان ہوا تو سب سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا، حضور کی غلامی کو قبول کیا اور دین اسلام کو قبول کیا، وہ پہلی ہستی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور آپ کو مدرز آف بلیورز بھی کہتے ہیں، مدرز آف بلیورز، یہ شان ہے۔ اور وہ پہلی وہ نیک صورت اور پاک دامن بی بی ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد مکہ والوں نے جو بھی ظلم کیے، تکالیف دی، اس ساری تکالیف میں حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں شانہ بشانہ حضور کے ساتھ رہیں، اپنا سارا مال دے دیا۔ 2 سال سے زیادہ عرصہ شیب ابی طالب میں وہ جو مکہ والوں نے ساروں نے جو ہے آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر کے آپ کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا، اس مشکل گھڑیوں میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ ثابت قدم رہیں اور اپنا سارا مال لٹا کے پرواہ نہ کی، فاقوں کو قبول کر لیا، پتے کھانے قبول کر لیے، لیکن دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا۔ یہ شان تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی۔ اور جب آپ حرا میں حضور جاتے نا، پڑھتے رہتے، عبادت کرتے، آپ کھانا لے کے آتی، اور یہ حدیث پاک ہے، اور یہ واحد ایک حضور کی وہ پاک دامن بیوی جس کو رب کائنات نے ڈائریکٹ جو ہے حضور کو یہ سلام پیش کیا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، یہ شان بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ملی۔ تو آپ ایک دفعہ کھانا لے کے جا رہی تھی اور رب کا جب پیغام حضور کو آیا کہ تیری زوجہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، رب کہتا ہے کہ رب ان کو سلام پیش کر رہا ہے، ان کی قربانیوں اور ان کی وفاؤں کو سلام پیش کر رہا ہے۔ جب حضور نے سنا تو آپ غار حرا میں ایسے چکر لگا رہے تھے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، دیکھتے کہ کب خدیجہ الکبریٰ آتی ہیں اور یہ پیغام رب کا انہیں سناتا ہوں۔ اور جب آپ قریب آئیں تو آپ حیران ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسے بے چینی کے ساتھ آپ یہاں اور یہاں سفر نہیں کیا، آپ دیکھ رہے تھے۔ تو آپ نے کہا اے خدیجہ، میرے رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے اس خدیجہ الکبریٰ کی جس کو سلام میرا رب کر رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے حضور کے اس پیغام کے لیے اور حضور کی معیت کو کبھی نہ چھوڑا۔ اور پھر شیب ابی طالب کے بعد آپ کافی کمزور ہو گئی تھی، بیمار ہو گئی، اور پھر اس کے بعد آپ کا وصال ہوا، اور اس سال کو جو ہے وہ غم والا سال کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی۔ پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد ہجرت کا حکم جب ہوا تو آپ گئے۔ تو یہ شان ہے، اور اس قرآن عظیم میں بھی اللہ تعالیٰ حضور کی شان اور حضور کی ازواج مطہرات کی شان بیان کرتا ہے۔ سورہ الاحزاب میں یہ میں صرف ایک ہی آیہ کریمہ، بہت سی اور دوسری آیات بھی ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یہ ساری امت کی مائیں ہیں جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں سے پہلی دی مدرز آف بلیورز، دیٹ از دا پرسنالٹی آف دا سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ She spent whole of his time when she married with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, she never left, and she devoted and sacrificed all her health for the preaching of Islam, and with the love of the great love of the Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ شان انہیں عطا کی گئی۔ آج ہم انہیں سلیوٹ کرتے ہیں جنہوں نے ابتدائی طور پہ اسلام کی اشاعت کے لیے اپنا جان بھی، اپنی مال بھی، اپنا فکر بھی حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ وہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور آپ ہی کے پتن پاک سے حضور کی زیادہ اولاد، ایک صرف اولاد جو ہے، دوسری ایک آپ کی زوجہ محترمہ سے ہوئی حضرت قطبیہ سے، اور آپ باقی ساری اولاد جو ہے ان میں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے جو تھے وہ بھی حضور کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، اور ان میں سے وہ سب سے پیاری بیٹی جو حضرت فاطمہ الزہرا ہیں وہ بھی آپ کے بطن پاک سے ہوئی۔ پھر حضور نے یہ فرمایا ہے کہ یہ 4 جنت کی سردار ہوں گی، ان میں سے ایک حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، اور حضور کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، یہ ہیں، ان کو یہ شانیں ملی۔ ان میں سے یہ 2 شانیں حضور کی زوجہ اور حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو نصیب فرما۔
یہ شان ہے میرے دوستو. تو پھر اس نبی کے ساتھ جس نے وفا کی انہیں شانیں ملی ہیں. اس رمضان المبارک میں اس قرآن کو جو ہم پڑھتے ہیں اس قرآن کی شان کے حوالے سے یہ وہ تذکرہ ہے. اور اس کی ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے اور انہوں نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ قرآن عظیم جو حضور کے سینے میں اس رمضان المبارک میں یہ رحمت کا عشرہ جو گزر رہا ہے، آج آخری، کل مغفرت کا عشرہ ہوگا، وہ خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے 10 روزے اللہ کے ذکر میں گزارے اور قرآن عظیم پڑھتے ہوئے اور حضور کی غلامی میں حضور کی نبوت کی شان اور عظمت کے حوالے سے حضور کے ساتھ وفا کرتے رہے. وہ کتنے اعلیٰ ہوں گے. اس قرآن کی شان دیکھو کہ مفصل صورتوں کی فضیلت کے حوالے سے حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ بلا شبہ ہر چیز اپنے اندر ایک بلندی اور رفت رکھتی ہے. ہر چیز کی ایک شان ہے، بلندی ہے. اور قرآن کریم کی رفت اور بلندی جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے جو سب سے لمبی سورت ہے. یہ ہے قرآن کی بلندی اور اس کی رفت کا اظہار کرتی ہے. اور بے شک ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے. اور قرآن کریم کا خلاصہ اور مغز قرآن کی مفصل صورتیں ہیں جو سورہ الحجرات سے لے کر سورہ والناس تک ہیں. ان کے 3 درجے ہیں اور یہ مفصل صورتیں ہیں. یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہی تھا. اور دوسری حدیث جو میں روٹین کے ساتھ I just want to convey the message of this beautiful hadith to the youngsters, the viewers, the lovers and the seekers of the Sufi way. And I salute to all the lovers of Islam and all the lovers of the Sufi way. I'm very proudful that when I used to visit in America, in Canada and rest of the Europe and especially in the UK, I have been traveling more than 29 years and especially in the month of blessing, the Ramzan al-Mubarak, I used to go there and we have a lot of zikr gatherings over there. Just to memorize that beautiful memories, I'm just going to convey this beautiful message. And this is hadith because time is very short. And this hadith is from Bukhari and Muslim. And I believe in all the hadiths, but especially the Bukhari and the Muslims. And this hadith also narrates by Hazrat Abdullah bin Mas'ud, one of the best companions of the Prophet of Islam, says that the Holy Prophet generosity was greater than everyone else. And he was even more kind and merciful than air. This is a beautiful saying of the Prophet of Islam, that everyone depends on air to exist, to live. We need the air, oxygen. It is important for the living of the human being. And there is no difference between believers and disbelievers. Same Allah's this blessing to everyone for their creatures, for their creations. And same as the personality of the Prophet Islam is same like the air, is equal to mercy for believers and disbelievers. Because Allah mentions in the glorious Quran, the personality of the Prophet Islam is mercy for the mankind. And those who accept his message, they become the great believers. Momen. Allah Ta'ala ہمیں بھی یہ جو شان عطا فرمائی ہے, may Allah keep us on this way and this beautiful way, the successful way to attain the Allah's love and Allah's nearness. یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حضور کی جو غلامی کو اختیار کر لیتا ہے, پھر حضور کے لائے اس پیغام پہ عمل کرتا ہے, قرآن عظیم کو پڑھ کے اس کے سمجھ پہ کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے, تو اللہ bless them more than their expectations. اس کی سوچ سے بھی زیادہ اسے میرا رب عطا کر دیتا ہے. یہ شان ہے. اور آج اور بھی میں نے 2 حدیثیں سنانی تھی, لیکن آج میں اس لیے اس پہ موقوف کرتا ہوں کہ نماز کا وقت بھی قریب اور افطار کا وقت بھی قریب آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضریاں قبول فرمائے اور ہمیں اس دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام ویورز کو اور جاننے والوں کو, عاشقان رسول کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے اپنی کوششوں کے مطابق ہر محفل میں یہ آواز کو ضرور بلند کریں کہ ہمارا تعلق حضور آقا مدنی تاجدار کی غلامی کے ساتھ ہے.
جو حضور کا غلام ہوتا ہے اسے ہی یہ خوشبو کا فیضان عطا ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث اسی آیہ کریمہ جو میں نے پڑھی تھی اس کے حوالے سے یہ میں نے رکھی تھی، اب میرے ذہن سے نہ نکل جائے، کہ یہ خوبصورت حدیث پاک حضرت سعد سے فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یعنی جو شخص اپنے آپ کو حضور کا غلام نہ سمجھے، یہ ڈکلیئر نہ کرے کہ میں حضور کا غلام نہیں ہوں، اور اپنے تمام حالات میں ایوری اسپیکٹ آف ہز لائف اپنے آپ پر حضور کی حکمرانی تسلیم نہ کرے، ڈونٹ کنسیڈر ایز دا لیڈر ان ایوری اسپیکٹ آف یور لائف، اگر وہ نہیں کرتا اور اس نے سنت کی شیرینی کا مزہ پھر وہ اختیار نہیں کرتا، سو ڈو ہی کانٹ اٹین دا سویٹنس آف ہز سنہ، سنہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ حاصل نہیں کر سکتا جو دل و جان کے ساتھ حضور کی غلامی کو اختیار نہیں کرتا۔ تو یہ میرا میسج ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے ایمانوں کو اگر طاقت اور اللہ کے جلووں کی طرف لے جانا چاہتے ہو تو ختم نبوت کو اپنا ایمان بنا لو۔ اس حضور، یہ نبی کا، اللہ کا آخری نبی ہے، یہ رحمتوں والا نبی ہے، یہ شان والا اختیار والا نبی ہے۔ اس نبی کو رب کائنات نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، اور جو کوئی سوچتا ہے، جو اس کے ساتھ چلتا ہے، وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے۔ اور دوسری بات، اس رمضان المبارک میں یہ پوری دنیا میں یہ کووڈ-19 کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا وائرس آج دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے۔ یہ رب کی طاقت ہے، جب وہ چاہے گا اس پہ کرم فرما دے گا۔ ہمیں رجوع کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ ریزیاں کرنی ہے اس ماہ مقدس میں، مولا کریم ہم پہ اس امتحان کے قابل نہیں، ہم پہ کرم فرما دے۔ اور تیسری بات، جو اس وقت کشمیر کے، مقبوضہ کشمیر کے نہتے مسلمان اور وہ مائی بہنیں ہماری جو اس کرب کے عالم میں بھی اس مودی کی بربریت کے خلاف سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو رہے ہیں، اور پھر اسلام اور پاکستان سے وفاداریاں کا اظہار کر رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اور حکومت وقت سے بھی التجا کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنی آوازوں کو اتنا بلند کر دیں کہ پھر UN کے در و دیوار بھی سوچیں کہ وہ کشمیر کے مظلوم جو آزادی کے طلبگار ہیں، ان کا یہ رائٹ ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، یہ ان کا ہے، ہم ان کی اس دردناک آواز کے ساتھ آواز ملائیں۔ اور میں افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی ہر دور میں جس طرح ملک کی بقا کی خدمت کرتے ہیں، ملک میں ان کی سرحدوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ بھی کشمیر کی یکجہتی کے لیے جو انہوں نے سلوگن لگایا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی ہماری یہ کاوشیں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وصحبہ محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم جو کوتاہیوں نے معاف فرما کے اس رمضان المبارک کے صدقے ہمارے آئندہ زندگی میں بہاریں نصیب فرما دے، ہماری مشکلیں آسان فرما دے۔ یہ دنیا کے بسنے والے جتنے بھی دی لورز آف دا صوفی، میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں، مولا کریم ان کے گھروں کو اپنے نور کے جلووں سے منور فرما دے۔ وہ میرے ساتھ، میرے ہر مشن میں میرے ساتھ ثابت قدم ہیں، مولا کریم ان پہ کرم فرما، ہم سب پہ اپنا کرم فرما، اور دربار عالیہ موڑا شیخ اور روحانی فیضان قاسم کا حصے دار بنا دے، اس فیضان سے وابستہ نصیب فرما، خواجہ غریب النواز کی عقیدتوں سے مالا مال فرما، اور مولا کریم ہمارے جتنے بھی دربار کے ساتھی جہاں جہاں آباد ان پہ کرم فرما دے۔ اس رمضان المبارک کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرما دے۔ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا دافع الولیات، یا دافع الولیات، یا منزل البرکات، یا مجیب الدعوات، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، اغثنی یا رسول اللہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔